نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج شب برات ہے۔ شب کا معنی رات اور برات کا معنی چھٹکارا پانا اور بری ہونا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں دو قسم کی برات ہوتی ہے۔ ایک تو بدبختوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برات ہوتی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ذلت و رسوائی سے برات ہوتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے مسلمانوں کے لیے زمین پر عید کے دو دن رکھے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طرح آسمان کے فرشتوں کے لیے آسمان پر اللہ نے عید کی دو راتیں رکھی ہیں، ایک شب قدر ہے، دوسری شب برات ہے۔ مسلمانوں کی عیدیں دن میں رکھی کیونکہ مسلمان رات کو سوتے ہیں، جبکہ فرشتوں کی عیدیں اللہ نے رات میں رکھی ہیں کیونکہ وہ سوتے نہیں۔ تو آج شب برات ہے اور حدیث مبارک کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اب ان کی تعداد کتنا ہے؟ حدیث مبارک کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب جو بندے اس رات میں عبادت کا اہتمام نہیں کر سکتے، نیک اعمال نہیں کر سکتے، علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم اتنا تو کریں کہ اس رات کی جو اہمیت ہے، اس کے جو فضائل ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے صرف اتنا کریں کہ اس رات میں خدا کی نافرمانی نہ کریں، کوئی نافرمانی کا ارتکاب نہ کریں، کوئی گناہ نہ کریں، کم از کم اتنا تو حق بنتا ہے۔ باقی حدیث مبارک کے مطابق جو بندہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو عشاء اور فجر کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب اس رات میں بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ شب برات صرف امت محمدیہ کو حاصل ہے، صرف امت محمدیہ کو اللہ نے یہ عظیم رات عطا فرمائی ہے، اس لیے اس کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت انسان کو تلاش کرتی ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے، تو اس وجہ سے مجھے اور آپ کو اس رات کے اندر خدا کی رحمتیں اور خدا کی برکات کو سمیٹنا چاہیے۔ اب یہ مبارک رات ہے، اس رات میں وہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے، خدا کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں؟ اگر وہ اعمال میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں تو اس رات سے پہلے ہم ان اعمال سے توبہ کریں جن کی وجہ سے بندہ خدا کی بخشش سے محروم ہو جائے، خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ ان میں پہلا شخص جس کی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوتی وہ ہے شرک کرنے والا، مشرک کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے۔ دوسرا جو اس رات اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا وہ ہے جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داروں سے اپنا تعلق ختم کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کی بجائے ان سے تعلق ختم کرتا ہے، میل جول ختم کرتا ہے۔ اس مبارک رات میں، اس عظیم و شان رات میں یہ بندہ بھی خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسرا ایسا بندہ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے وہ ہے زنا کرنے والا۔ زنا کرنے والے کی بھی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک جو شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا، اس کی بھی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ ہے جو اپنی شلوار ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے،
اس مبارک رات میں اس بندے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نمازوں کے اندر تو بعض احباب اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو اب ذرا ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مبارک رات میں اس بندے کی بخشش نہیں ہوتی جو شلوار اپنے ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے۔ دو عمل ایسے ہیں جو مسلمانوں کی شان نہیں ہے، مسلمانوں کی شان نہیں ہے، ایک داڑھی مڈانا اور دوسرا شلوار ٹخنوں کے نیچے رکھنا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی شان نہیں ہے کہ وہ داڑھی کو کٹائے، مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے شلوار ٹخنوں کے نیچے رکھے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ تو اس رات سے پہلے میں اور آپ اس عمل سے توبہ کریں۔ اور ایک وہ بندہ جو ناحق قتل کرنے والا ہے، اس مبارک رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کا، کسی انسان کا بغض رکھتا ہے، اس کی بھی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو میں نے اور آپ نے اس مبارک رات کی قدر کرنی ہے، اور اس رات کے اندر جو لوگ خدا کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، خدا کی برکات سے محروم ہوتے ہیں، تو میں نے اور آپ نے ان سے بچنا ہے، ان اعمال سے توبہ کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس مبارک رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ پوری رات جاگتا رہے، پوری رات عبادت کرتا رہے، نوافل پڑھے، تسبیحات کرے، ذکر اذکار کرے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، اگر ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے، چاہے باپ راضی ہے، ماں راضی نہیں ہے، پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہے۔ ان دونوں کو راضی رکھنا ضروری ہے، ان دونوں کو سکون اور راحت دینی ضروری ہے۔ اگر ان دو میں سے کسی کا نافرمان ہے تو اس مبارک رات میں وہ بھی بخشش سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں مجھے اور آپ کو اس کی رحمتیں، اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اس رات کی قدر بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔